اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا باب روزہ۔ روزے کی اہمیت اور فرضیت۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز و زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اسلام میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض ہیں، اور جو شخص بلا کسی عذر اور مجبوری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت ہی سخت گناہ گار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بلا کسی معذوری اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلے ساری عمر بھی روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ روزوں کا ثواب۔ روزے میں چونکہ کھانے پینے اور نفسانی شہوت کے پورا کرنے سے اپنے نفس کو عبادت کی نیت سے روکا جاتا ہے اور اللہ کے واسطے اپنی خواہشوں اور لذتوں کو قربان کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی سب سے نرالا اور بہت زیادہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندوں کے سارے نیک اعمال کی جزا کا ایک قانون مقرر ہے اور ہر عمل کا ثواب اسی مقررہ حساب سے دیا جائے گا، لیکن روزے اس عام قانون سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ روزے میں میرے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنے نفس کی شہوت کو قربان کرتا ہے، اس لیے روزے کی جزا بندے کو میں خود براہ راست دوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اس سے ثواب لینے کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ روزے دار کے لیے فرحت کے دو خاص موقع ہیں۔ ایک خاص فرحت اس کو افطار کے وقت اس دنیا ہی میں حاصل ہوتی ہے، اور دوسری فرحت آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری اور بارگاہ الہی میں باریابی کے وقت حاصل ہوگی۔ فرحت میں خوشی۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے جو دوزخ کے عذاب سے روزے دار کو محفوظ رکھے گا۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ روزے دار کے لیے خود روزہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ میری وجہ سے اس بندے نے دن کو کھانا پینا اور خواہش نفس کا پورا کرنا چھوڑا تھا، بس اس کو بخش دیا جائے اور اس کو پورا اجر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ روزے کی یہ سفارش قبول فرما لے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بعض اوقات پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے اچھی ہے۔ ان حدیثوں میں روزے کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، ان کے علاوہ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ جب جی چاہا کھا لیا، جب جی چاہا پی لیا، اور جب نفسانی خواہش ہوئی اپنے جوڑے سے لذت حاصل کر لی، یہ شان حیوانوں کی ہے۔ اور کبھی نہ کھانا، کبھی نہ پینا اور جوڑے سے کبھی لذت حاصل نہ کرنا، یہ شان فرشتوں کی ہے۔ بس روزہ رکھ کر انسان دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے اور فرشتوں سے ایک طرح کی مناسبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ روزوں کا خاص فائدہ۔ روزے کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی میں تقوی و پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوتی ہے اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لینے کی طاقت آتی ہے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہش اور جی کی چاہت کو دبانے کی عادت پڑتی ہے اور روح کی ترقی اور تربیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب باتیں جب حاصل ہو سکتی ہیں کہ روزہ رکھنے والا خود بھی ان کے حاصل کرنے کا ارادہ رکھے اور روزے میں ان تمام باتوں کا لحاظ رہے جن کی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یعنی کھانے پینے کے علاوہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے، نہ کسی سے لڑے جھگڑے، الغرض روزے کے زمانے میں تمام ظاہری و باطنی گناہوں سے پوری طرح بچے، جیسا کہ حدیثوں میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو چاہیے کہ کوئی گندی اور بری بات اس کی زبان سے نہ نکلے اور وہ شور و شغب بھی نہ کرے، اور اگر کوئی آدمی اس سے جھگڑا کرے اور اس کو گالیاں دے تو اس سے بس یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے تمہاری گالیوں کے جواب میں بھی گالی نہیں دے سکتا۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے میں بھی غلط گوئی اور غلط کاری نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے کھانا پانی چھوڑنے کی کوئی ضرورت اور کوئی پرواہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی ایسے روزے دار ہوتے ہیں جو روزے میں بری باتوں اور برے کاموں سے پرہیز نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ان کے روزوں کا حاصل بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الغرض روزے کے اثر سے روح میں پاکیزگی اور تقوی اور پرہیزگاری کی صفت اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی طاقت جب ہی پیدا ہوگی جبکہ کھانے پینے کی طرح دوسرے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔
اور خاص کر جھوٹ، غیبت اور گالی گلوچ وغیرہ سے زبان کی حفاظت کی جائے۔ بہرحال اگر اس طرح کے مکمل روزے رکھے جائیں تو انشاءاللہ وہ سب فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا، اور ایسے روزے آدمی کو فرشتہ صفت بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ روزے کی حقیقت اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور اس کے ذریعے اپنے اندر تقوی و پرہیزگاری کی صفات پیدا کریں۔ روزے کے متعلق یہاں عاجز نے بہت ہی مختصر لکھا۔ جو حضرات روزے کی اہمیت و فضیلت اور اس کی تاثیرات کے بارے میں اس سے زیادہ تفصیل چاہیں وہ میرا رسالہ برکات رمضان ملاحظہ فرمائیں۔ اس موضوع پر وہ مستقل اور بہت جامع رسالہ ہے۔